اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، رمضان تو علم کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور چاروں آسمانی کتابیں رمضان میں اتری اور سارے صحیفے رمضان میں اترے۔ چاروں آسمانی کتابوں کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے صحیفے انبیاء علیہ السلام پر اترے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹی کتابیں اتری یکم رمضان کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری 2 رمضان کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری 3 رمضان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری 12 یا 18 رمضان کو، اور ہمارے آقا کریم پر قرآن اترا فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اترا۔ تو میرے عزیزو، سارا آسمانی علم رمضان میں اترا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، صرف اسلامی مہینوں میں ایک نام رمضان کے مہینے کا یہ اللہ نے خود رکھا ہے۔ باقی سارے مہینوں کے نام تو رکھے عربوں نے۔ پھر ان کی زبان پہ میرا اللہ لایا رمضان، کیونکہ دنیا بھی نہیں بنی تھی اور میرے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی۔ تو میرے عزیز، رمضان کا نام اللہ نے پہلے سے چن رکھا تھا۔ رمضان کا مطلب ہے جل جانا یا جلس جانا۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں انسان کے سارے گناہ جل جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کا بندہ یا بندی پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بھوک پیاس کی آگ میں گناہوں کو ڈالتا ہے۔ آخر 29 رمضان یا 30 رمضان یا آخری رات اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس سے تشبیہ دی گئی، جلنے سے چیز ہمیشہ ختم ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بھوک لگنے کے لیے تو روزہ ہے، اور روزہ جسم کو صاف کرتا ہے، اور دوسرا غریبوں کی غربت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جو بھوک ہم آج برداشت کر رہے ہیں، غریب روزانہ یہ بھوک برداشت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، اللہ کے لیے اپنا مال ان پہ خرچ کریں، کیونکہ مال ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن وہ مال جو کسی پر اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو تو وہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اور پھر ماہ رمضان میں شب قدر رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ میرے عزیزوں، پہلی امتوں پر روزہ فرض تھا افطاری سے افطاری تک۔ بس افطاری کے بعد جیسے ان کی آنکھ لگ جاتی تو ان کا روزہ اگلا شروع ہو جاتا۔ ہم پر بھی پہلے ایسے ہی روزہ اترا ہے افطاری سے افطاری تک کا۔ ایک صحابی تھے جو اونٹ چرایا کرتے تھے، وہ شام کو گھر لوٹے۔ بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، میں کہیں سے لے آتی ہوں۔ وہ گئی ہیں افطاری وغیرہ کا کوئی سامان لینے۔ ان کو تھوڑی دیر ہو گئی اور یہ صحابی تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی اور سورج ڈوب گیا۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے کہا ہائے سریما، تو ہلاک ہو گیا۔ وہ اٹھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے اگلا روزہ شروع ہو گیا کیونکہ تیری آنکھ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، لیکن اگلے دن ظہر کی نماز کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے آئے اور گر گئے، اور ایک میں آتا ہے کہ گھر میں ہی بے ہوش ہو گئے۔ تو جو بھی صورتحال تھی اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو پوچھا کیا ہوا سریما کو، کہ حضور وہ افطاری کر نہیں سکے اور اگلا روزہ شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، چلو میرے محبوب ساری رات کھاؤ، کہ میرے محبوب
صبح صادق تک آپ کی امت کو اجازت ہے کہ کھائیں، پہلی امتوں پر افطاری سے افطاری، لیکن ان کی نماز تراویح نہیں تھی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا سحری تک، پوری رات۔ ایک صحابی آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو مارا گیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے حضور میرا روزہ تھا، میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ پھر میرے آقا نے کہا تو غلام آزاد کر اور کفارہ دے۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میں غلام کہاں سے آزاد کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو خود مسکین ہوں، میں کسی مسکین کو کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ پھر آخری یہ ہے کہ 60 روزے رکھ، اور کفارے کے روزے ہمیشہ مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ صرف ایک روزے میں یہ کام ہو گیا، 60 روزے میں کیسے رکھوں گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ وہ صحابی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک انصاری صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تقسیم فرما دیں۔ آپ نے آواز لگائی کدھر ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگا جی حضور میں ادھر ہی ہوں۔ تو میرے آقا نے اس کو آواز دی اور بلا کے کہا یہ کھجوریں لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم جس امت میں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی امت ہے، اور آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ عجیب واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگا صحابی یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے غریب کوئی نہیں، آپ ایسے کریں کہ یہ میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دے۔ تو میرے آقا کریم سبحان اللہ اتنا ہنسے کہ ہمارے آقا کی آخری دانت بھی نظر آنے لگے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، ایسا ہنسنا آپ کبھی کبھی ہنستے تھے کہ پورا منہ کھل جائے، آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے آخری دانت بھی نظر آنے لگے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ یہ تمہارے لیے ہے، لیکن یہ صرف تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں۔ جب ایسی خیانت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھی اتار دیا کہ تمہارے لیے بیوی بھی حلال ہے اور کھانا بھی حلال ہے جب تک صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے آقا کریم کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ یہ تراویح کا نام تو بعد میں پڑا، لیکن صحابہ کرام کے دور میں بھی اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس سے 8 رکعات والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کہا کہ آقا کریم نے 11 رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، اور ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 20 رکعات پڑھائی۔ حکم شرعی یہ ہے کہ ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہوتی۔ ہمارے آقا کے دور میں 3 دن کے بعد تو آپ آئے نہیں کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ تو فتنوں میں گزرا، اس میں بھی اسی طرح چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی، تو چند سالوں کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں مسجد میں، کوئی 10-20 ادھر، کوئی 10-20 ادھر۔ تو آپ نے کہا کہ اگر ان سب کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام بنایا، اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعات کا حکم عطا فرمایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم اس حدیث کو مضبوط کرتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ اور یہ جو ختم قرآن پر دعا مانگی جاتی ہے یہ کس کا عمل ہے؟
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا۔ وہ کہنے لگے جی کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں آئے وہ دعا کرنا۔ ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا، اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وتر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، اور وتر کو با جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمایا کہ وتر کو بھی رمضان میں با جماعت پڑھا جائے۔ تو یہ ان کی سنت ہے کہ وتر کو با جماعت پڑھا گیا۔ تو میرے عزیزو یہ سارے کام سنت ہیں، اور جو کام ان خلفائے راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے آپ پہ اور مجھ پہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائے، آمین سم آمین۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم